بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں اپنے اور آپ سب کے اپنے چینل کامل اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کامل اردو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مرزا اسد اللہ خان غالب، 19ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں وہ تمام معلومات ایک ساتھ جو پی پی ایس سی پنجاب پبلک سروس کمیشن، ایف پی ایس سی فیڈرل پبلک سروس کمیشن، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، کلرک، جونیئر کلرک اور اسسٹنٹ کے پیپرز میں مرزا اسد اللہ خان کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات میں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ 19ویں صدی کو غالب کی صدی کہا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کا نام مرزا اسد اللہ تھا اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ پیدائش 27 دسمبر 1797 آگرہ میں ہوئی۔ 27 دسمبر 1797 عیسوی میں ہوئی اور 12/12 یہ ہجری کا سال پیدائش ہے۔ اکثر اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ وفات ان کی 15 فروری 1869 میں دہلی میں ہوئی اور ان کا مدفن بستی نظام الدین اولیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ عبداللہ بیگ کی عرفیت مرزا دولہا تھی۔ مرزا اسد اللہ خان کی دادا کا نام کوکان بیگ تھا۔ شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے یہ دہلی آئے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران سے ملتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بھائی کا نام مرزا یوسف تھا۔ غالب کی عمر ابھی 4 سال تھی کہ غالب کے والد کو گولی لگنے سے وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ تو غالب کی پرورش ان کے چچا نے ان کے بعد کی تھی، ان کے والد کے بعد ان کے چچا نے کی تھی۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے چچا جس نے ان کی پرورش کی تھی وہ مرزا نصر اللہ بیگ تھے۔ کوکان بیگ ان کے دادا کا نام تھا اور چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ غالب کی شادی وہ بہت ہی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ غالب کی شادی الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے 1810 یعنی کہ 13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی، تو 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ غالب کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے لیکن کوئی بھی حیات نہ رہا۔ غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کو گود لے لیا تھا اور اس کی پرورش کی۔ غالب نے پنشن کی بحالی کے لیے 1828 کو کلکتہ کا سفر کیا۔ یہ سوال بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، غالب نے پنشن کی بحالی کے لیے کلکتہ کا سفر کب کیا؟ 1827 یا 28 کے ایرا میں وہ غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ انگریز حکومت سے غالب کو 700 روپے پنشن ملتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر غالب کو 50 روپے ماہانہ پنشن دیتے تھے۔ یہ اس وقت ملنا شروع ہوئی تھی جب غالب نے بہادر شاہ ظفر کے سلسلہ نسب کے بارے میں معلومات ایک جگہ ایک کتاب میں جمع کی تھیں، تو اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے ان کا وظیفہ ماہانہ 50 روپے مقرر کیا تھا۔ رامپور دربار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ پنشن ملتی تھی۔ غالب 2 بار یعنی کہ ایک دفعہ 1841 اور دوسری بار 1847 میں قمار بازی کے جرم میں ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی۔ غالب لکھنؤ میں 1826 کو گئے تھے۔ لکھنؤ 1826 کو گئے اور 27 اور 28 کے ایرا میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ غالب نے زندگی بھر پڑھنے کے لیے نہ تو کوئی کتاب خریدی، نہ رہنے کے لیے کبھی کوئی مکان خریدا، بلکہ کیا کیا، زندگی بھر مکان اور کتاب دونوں کرائے پر لے کر ہی کام چلایا۔ غالب نے اپنے دوست مولوی فضل حق کی تحریک پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال پھینکا تھا۔
غالب نے 2 مرتبہ رامپور کا سفر کیا تھا۔ غالب نے 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کی۔ یہ سوال بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب نے کس سال اپنی زندگی کے کس سال میں شاعری شروع کی تھی؟ تو غالب کی عمر اس وقت 11 برس تھی جب انہوں نے شاعری شروع کی تھی۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھا۔ دعائے صبح غالب کی مثنوی ہے۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ اساتذہ سے اصلاح بھی لی۔ فارسی کلام میں جب یہ شاعری کرتے تھے، جو فارسی کا کلام ہے، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اساتذہ سے رہنمائی بھی لی تھی، جس کا ذکر انہوں نے مختلف مثنویوں میں کیا ہے۔ جیسے غالب نے اپنی مثنوی باد مخالف میں 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ مرزا بیدل کے رنگ میں یہ ابتدائی دور میں شاعری کیا کرتے تھے۔ فارسی کا وہ شاعر تھا جو مشکل پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1846 میں کیا۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 اور 48 کے ایرا میں کیا تھا۔ غالب نے کل 11 مثنویاں لکھیں۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطبات سے نوازا تھا۔ خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر 50 روپے ماہوار انعام بھی مقرر کیا تھا۔ غالب نے تیمور کی تاریخ نویسی کی، جس کی خدمت پر بہادر شاہ ظفر کی جانب سے ان کو 50 روپے ماہوار انعام بھی ملنا شروع ہوا تھا، جس کو وظیفے کے طور پر انہوں نے بعد میں قبول کیا تھا۔ اور شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہوا اور اس پر غالب کو ملکہ الشعراء کا خطاب بھی ملا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے یہ ذوق کا خطاب ہوا کرتا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق جو تھے وہ بہادر شاہ ظفر کے شاعری میں استاد تھے۔ ان کی وفات کے بعد غالب نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں غالب کے بارے میں کچھ کتب کے نام اور مصنفین جو کہ ٹیسٹ میں اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ غالب کے متعلق 3 سے 4 سوال پیپرز میں ضرور آتے ہیں۔ تو غالب کا فن شاعری کس کی کتاب ہے؟ عبادت بریلوی کی ہے۔ غالب اور مطالعہ غالب، یہ بھی عبادت بریلوی کی کتاب ہے۔ غالب اور آہنگ غالب یوسف حسین خان کی کتاب ہے۔ دیوان غالب شیخ عبد القادر نے لکھی۔ غالب ایک صدی صہبا لکھنوی نے لکھی۔ شرح دیوان غالب مولانا حسرت موہانی نے لکھی۔ محاسن کلام غالب عبد الرحمن بجنوری نے لکھی۔ عود ہندی یہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اردو معلی یہ بھی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ لطائف غیبی یہ رسالہ ہے جو کہ غالب نے لکھا۔ تیغ تیز یہ بھی رسالہ، یہ اس میں خطوط تھے، خطوط کے جوابات لکھے ہیں، بعد میں یہ رسائل کی شکل میں چھپے، یہ بھی غالب نے ہی لکھے۔ مہر نیم روز یہ مہر نیم روز غالب کی تصنیف ہے۔ تیمور سے ہمایوں کے عہد تک کے حالات انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی فرمائش پر اور حکیم احسن اللہ نے حضرت آدم سے چنگیز خان کی تک کی تاریخ لکھی تھی، تو جسے غالب نے فارسی پر منتقل کیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر مہر نیم روز جو ہے وہ فارسی تصنیف ہے۔ تیمور سے لے کر ہمایوں تک کے عہد کے حالات انہوں نے اس میں قلم بند کیے ہیں۔ صبد چین یہ بھی غالب کی تصنیف ہے۔ اس میں بھی غالب نے فارسی کلام ہے۔ اس میں مثنوی ابر گوہر بار کے علاوہ وہ کلام جو فارسی کلیات میں شامل نہیں ہے وہ اس میں انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اسی میں دعائے صبح، عربی میں دعائے صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ غالب نے اسے فارسی میں منظوم کیا تھا اور یہ کام مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر کیا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ صبد چین جو ہے وہ 1867 میں جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، یہ بھی ان کا فارسی کلام ہے۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ غالب نے کس شاعر کے بارے میں کہا تھا کہ جس کا دیوان از گلشن کشمیر نہیں؟ تو یہ فقرہ غالب نے میر تقی میر کے بارے میں کہا تھا۔ نقد غالب
مختار الدین احمد آرزو کی کتاب ہے احوال غالب، مختار دین احمد آرزو کی کتاب ہے غالب آشفتہ نوا، آفتاب احمد کی کتاب ہے غالب ایک شاعر ایک اداکار، انیس ناگی کی کتاب ہے یادگار غالب، الطاف حسین حالی، انہوں نے یہ یادگار غالب کے نام سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری لکھی تھی، اور یہیں سے پھر مرزا اسد اللہ خان غالب پر لکھنے کا آغاز ہوا تھا۔ شیخ ابراہیم ذوق نے بھی اپنے استاد پر کام کیا۔ محمد حسین آزاد نے شیخ ابراہیم ذوق پر تذکرہ لکھا، جس پر الطاف حسین حالی نے اپنے استاد محترم اسد اللہ خان غالب پر پھر ان کی سوانح حیات لکھی تھی۔ بنیادی طور پر شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں ان کے جو شاگرد تھے مولانا محمد حسین آزاد، آب حیات میں انہوں نے ان کا تذکرہ کافی صفحات پر مشتمل کیا، لیکن اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بہت کم صفحات لکھے، جس پر ان کے شاگرد یعنی کہ الطاف حسین حالی کو یہ بات ناگوار گزری، تو انہوں نے سوانح عمری جو ہیں وہ مرتب کی، لکھی، اور یادگار غالب جو ہے وہ غالب پر لکھا جانے والا پہلا ایک قسم کا کام ہے۔ اس کے بعد غالب پر لکھا جانے کا کام شروع ہوا تھا۔ حیات غالب شیخ محمد اکرم کی کتاب ہے غالب، غلام رسول مہر کی کتاب ہے غالب کون، سلیم احمد کی کتاب ہے اردو زبان کا پہلا باغی شاعر غالب ہے۔ پیارے پیارے دوستو، مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں اگر ویڈیو بنائی جائے اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ان کے بارے میں بے انتہا کتب لکھی گئی ہیں، ان کے بارے میں بہت سی معلومات ہمیں ملتی ہیں، تاہم پیپرز کے متعلق جو اہم معلومات تھیں وہ میں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ضرور لائک کیجیے گا، اور بقیہ معلومات انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں جمع کر کے آپ تک پہنچاتی رہوں گی، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور جاتے جاتے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔